بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس زمانے میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ حضرت امام احمد، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک کے ہونے والی ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہے محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے آفرین میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔
انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلے کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی، اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہی وقت ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور خوددارا برائیوں سے باز آ جائیے۔ بروز قیامت ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آئیے اور سب لوگ آمین کہیے۔